خوف کے مارے وہ کہیں بھی دکھے بغیر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے بے جان وجود کو لے کر گیٹ تک پہنچی، مگر وہاں حاشر کے بجائے حارث کو دیکھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ سوری نور، وہ حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی اور اس نے بتایا ہی مجھے اتنی دیر سے۔ حارث اسے دیکھتے ہی اس کے قریب آتے بتانے لگا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ حارث کے بروقت پکڑنے سے اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ نورالعین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حارث نے اس کو سنبھالتے فکر مندی سے آواز دی۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ دے کر جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اگلے 10 منٹ میں وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، جہاں تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ میں کہاں ہوں؟ آنکھیں کھولتے خود کو ایک انجان جگہ پر دیکھ کر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو حارث نے آگے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، پریشان نہ ہو اور لیٹ جاؤ، نرمی سے کہتے وہ اسے لٹانے لگا تو نور کو اپنے بے ہوش وجود کے بارے میں یاد آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے چند منٹ پہلے ہونے والا واقعہ بھی اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کیوں ایسے پریشان ہو رہی ہو؟ بی پی لو تھا، اس لیے ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی۔ حارث جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا اس نے یہ سوچ کر اسے تسلی دی کہ شاید وہ یہاں آنے اور ڈرپ کو دے کر پریشان ہے۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے، نور نے اس کی بات سنتے آنکھوں میں آنسو بھرتے کہا۔ بس یہ ڈرپ ختم ہو جائے تو چلتے ہیں، اور تم دیکھنا آج حاشر کو مجھ سے کیسے جوتے پڑتے ہیں۔ ایک کام کا کہا تھا وہ بھی اس سے نہیں ہوا۔ اب کی بار حارث نے حاشر کے وقت سے نہ پہنچنے پر غصہ کیا تو نور نے اپنے بھائی کی پریشانی پر آنکھیں بند کرتے اپنے آنسو اندر اتارے۔ یونیورسٹی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ حارث نے اس کے جواب نہ دینے پر نرمی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوا، بس میں گھبرا گئی تھی، بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور یونی بھی خالی تھی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ حارث کے پوچھتے ہی نور نے اس کے سوال سے زیادہ وضاحت دی تاکہ اسے شک نہ ہو، مگر کب تک یہ بات سب سے چھپائے گی؟ سکندر صاحب تو پہلے ہی اس کے آگے پڑھنے کے خلاف تھے اور اگر انہیں یہ بات پتہ چل جائے تو وہ اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو سے بڑھ گئی۔ نور کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ۔ حارث کو اس کے بار بار رونے پہ پریشانی ہونے لگی، اس لیے اس نے اپنی بات پھر سے دہرا کر پوچھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے مجھے بارش سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور شام بھی ہو گئی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے خود کو مزید رونے سے روکا۔ ہاں جانتا ہوں، اندھیرے میں تمہاری جان نکل جاتی ہے، ویسے حد ہے نور، خود کو تھوڑا مضبوط کرو۔ دیکھو تمہارے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اکیلی پوری دنیا گھوم آتی ہیں۔ اب کی بار حارث نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، جو اکثر ہی وہ بات پر کرتا تھا۔ جی ان کے ابو میرے ابو جیسے نہیں ہوتے، تب ہی وہ دنیا گھوم آتی ہے۔ نور نے تلخ ہوتے سکندر صاحب کا حوالہ دیا تو حارث بھی اس کی بات سنتے چپ ہو گیا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کوئی دوست بنائی یا نہیں؟ حارث نے اپنے 2 مہینے سے پوچھے جانے والے سوال کو پھر دہرایا۔ نہیں ابھی تو نہیں بنائی۔ نور کا دھیان اب مکمل طور پر حارث کی طرف تھا۔ تو بنا لو، 2 مہینے سے تمہیں کہہ رہا ہوں اور تم ہو کہ سنتی ہی نہیں۔ اور دیکھو آج وہاں تمہاری کوئی دوست ہوتی تو تم اتنا پریشان نہ ہوتی۔ حارث نے ہمیشہ کی طرح اس سے چھوٹے بچوں کی طرح نصیحتیں شروع کی تو نور بھی مسکراتے ہوئے اس کے باتوں کا جواب دینے لگی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں ڈرپ ختم ہوئی تو حارث سے لے کر گھر آیا جہاں سکندر صاحب کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ انہوں نے حارث کو نور کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوتا دیکھ کر چیخ کر پوچھا۔ وہ ابو، حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی تو مجھے یونیورسٹی پہنچنے میں دیر ہو گئی، نور کی بجائے حارث نے جواب دیا تو سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی، اس سے کر رہا ہوں۔ نور جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی سکندر صاحب کی گرج سے مزید سہم کر حارث کے پیچھے چھپ گئی۔ ابو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مجھے دیر ہو گئی تھی اور راستے میں اتنی بارش اور ٹریفک تھی کہ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ نورالعین تم جواب دو۔ سکندر صاحب کو پتہ تھا کہ حارث نور کی غلطی ہوتے ہوئے بھی انہیں بھنک تک نہیں پڑنے دے گا، تب ہی انہوں نے سہمی کھڑی نور کو مخاطب کیا۔
جو تھی تو ان کی بیٹی ہی، مگر اس کی پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی عالیہ بیگم کی موت نے اسکندر صاحب کو ہمیشہ کے لیے نور سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو پکڑ کر یوں ہی شروع ہو جاتے تھے، نور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حارث نے اس کی طبیعت کے پیش نظر اسکندر صاحب کی پرواہ کی بغیر اسے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی جلدی سے اپنا بیگ تھامے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابو کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ اور میں نے جب آپ کو بتایا کہ غلطی میری اور حشر کی تھی تو آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ حارث نے ان کے سامنے آ کر غصے کے باوجود نرمی سے بتایا، مجھے اس لڑکی پہ ذرا برابر اعتبار نہیں۔ یہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نگل گئی اور اب ہمیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ اسکندر صاحب نے اپنی بہن کے پڑھائی ہوئی پٹی پر بولتے ہوئے، جو نور کی پھپھو ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ ہو کر اپنی ایک بیٹی سارہ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے اسکندر صاحب کے گھر میں ہی موجود اپنی پوری حکمرانی جمائے بیٹھی، ہمیشہ سارہ کو اچھا اور نور کو اسکندر صاحب کی نظروں میں گرانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ حارث کو مزید غصہ دلایا۔ پہلی بات یہ کہ امی کو نور العین کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، اور دوسری بات زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی انسان کا قصور نہیں۔ باقی مجھے یقین ہے کہ میری بہن کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے مجھے یا آپ کو شرمندگی ہو۔ دو ٹوک جواب دیتے وہ اسکندر صاحب کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر سیڑھیاں چڑھتے اوپر نور کے کمرے میں آیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ اس کا بھی دماغ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ اسکندر صاحب نے خود کلامی کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بس کرو رونا، پہلے ہی طبیعت خراب ہے۔ حارث نے اس کے کمرے میں آتے اسے گھٹنوں پہ سر رکھے روتا دیکھ کر ڈانٹا، آپ نے ابو کو کیوں نہیں بتایا کہ ہم ہاسپٹل میں تھے؟ نور نے ہچکیوں کے درمیان اسے پوچھا، اس لیے کہ وہ مزید کوئی اور ایشو بنا کر تمہیں نہ ڈانٹے۔ شکر کرو پھپھو اور سارہ گھر پر نہیں تھی، ورنہ آج تمہارے ساتھ ساتھ ابو نے میری بھی طبیعت صاف کر دینی تھی۔ اس کی آنسو صاف کرتے وہ مسکراتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا تو نور نے سوچتے ہوئے جرجری لی، پلیز بھائی نہ تنگ کرے، پہلے ہی ابو کے غصے کو دیکھ کر میری جان نکلی ہوئی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے حارث کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، بس کرو اور نہ ڈرایا کرو اتنا، یہ جو تم بات بات پہ رونے لگ جاتی ہو نا، پھپھو اور سارہ کو اسی لیے اتنی شے ملی ہوئی ہے، ان سے زیادہ یہ گھر تمہارا ہے، اسی لیے خود کو مضبوط کرو اور اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ اب کی بار حارث نے تھوڑی سختی سے بات کی، وہ نور کی رونے والی عادت سے بے حد عاجز تھا۔ ابو نے کبھی مجھے حق ہی نہیں دیا کہ میں اس گھر کو اپنا کہہ سکوں، اور ویسے بھی اب 1 مہینہ ہی کی تو بات ہے، میں ابو سمیت آپ سب کی جان چھوڑ دوں گی۔ نور نے اپنی شادی کا حوالہ دیا جو حارث کی بے جا مخالفت کے باوجود بھی اسکندر صاحب نے طے کر دی تھی، اور اس شرط پہ ہی نور کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی بھی اجازت ملی تھی۔ یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، شادی کے بعد بھی میں اور حاشر جب تک زندہ ہیں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے، اور یہ حاشر سے زیادہ آیا یہ بدتمیز ہے، کہاں ابھی تک گھر نہیں آیا۔ حارث نے بات کرتے کرتے حاشر کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا اور نور کو اب کچھ دیر آرام کرنے کا کہتا خود حاشر کو کال کرنے کی غرض سے باہر آ گیا۔ میں حارث بھائی کو سب بتا دوں؟ نور نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر پھر حارث کے رد عمل اور خود سے بدگمان ہونے کا سوچتے اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اب بس ایک ہی شخص تھا جسے وہ یہ سب بتا سکتی تھی، اور وہی اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا۔ RJ کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کے جسم میں جان آئی، اس نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر چارجنگ پہ لگایا اور اس سے آن کرتے کہاں ہے میسیج ٹائپ کرتے RJ کو سینڈ کیا، جس کا جواب اس کی امید کے مطابق فوراً ہی آ گیا۔ میں اسی دنیا میں ہوں، پر تم کہاں ہو؟ 1 گھنٹے کا بولا تھا تم نے، اور اب پورے 3 گھنٹے بعد میسیج کیا ہے۔ غصے والے ایموجی کے ساتھ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو نور نے اسے اپنی طبیعت خرابی کا بتایا، جس پر وہ ایک دم پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹ رہا تھا۔ RJ بس کریں، اب کیوں ڈانٹ رہے ہیں مجھے؟ میری پہلے ہی طبیعت خراب ہے، اوپر سے حارث بھائی کو بھی میری وجہ سے اتنا کچھ سننا پڑا ابو سے۔ نور نے اس کے نان سٹاپ نصیحتوں اور مشوروں سے بڑے میسیج آتا دیکھ غصے سے بڑا میسیج کرتے اس کو بریک لگانے کا کہا، میں ڈانٹ نہیں رہا، مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے ابو کو ان کے حال پہ چھوڑ دو،
ان کی باتوں پہ دل پہ نہ لیا کرو۔ آرجی نے پھر سے اپنا لیکچر شروع کیا تو نور نے زچ ہو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے، ایموجی سینڈ کیا۔ اٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ اور بس اپنا خیال رکھو۔ کھانا کھا کے بتا دینا، میں پھر کھاؤں گا۔ اف آرجی، ایک تو میں آپ کی اس عادت سے تنگ ہوں۔ نور نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا، تو مجھے اچھی لگتی ہے اپنی یہ عادت، تمہاری فکر میں نہیں کروں گا تو تمہیں تو اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا پسندیدہ کام شروع کیا تو نور بھی اب اسے بلائے اسے تسلی دینے لگی کہ وہ ٹھیک ہے، پر وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہ ساری رات خود سوئے گا نہ اسے سونے دے گا۔ زین، آرجی کا اصل نام زین تھا، مگر لوگ اسے زیادہ تر آر جے کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے۔ تبھی نور بھی اس کے اصل نام کے بجائے اس سے آر جے کہہ کر پکارتی۔ اسے اس کی بات فیس بک پر ہوئی، جو چند مہینوں میں ہی دوستی کے ساتھ ساتھ اعتبار اور یقین کے ایسے رشتے میں بندھی کہ نور اپنی ہر بات اور پریشانی اس سے شیئر کرنے لگی۔ زین بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو بتاتا۔ ان 4 سالوں میں اور دنوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اپنی حدود میں رہے، کیونکہ نور نے زین کو پہلے ہی اپنے بچپن کی منگنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اسکندر صاحب 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب کا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچپن میں کافی خوشحالی میں گزارا، مگر کاروبار دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں جاتے ہی ان کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے برباد ہونے میں چند مہینے لگے۔ تبھی وہ باقی زمینوں وغیرہ سے اپنا حصہ لے کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ اور 2 بہنوں کا بوجھ اسکندر صاحب پر ڈال کر دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے۔ ان حالات میں اسکندر صاحب نے اپنے حصے کی رقم سے دوبارہ سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، جو صدیق صاحب اسکندر صاحب کے والد کی اچھی جان پہچان اور اسکندر صاحب کی اپنی نرمی اور مخلص طبیعت کی وجہ سے دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ بہنوں کا فرض ادا کرنے کے بعد صدیق صاحب نے اپنے ہی ایک دوست کی بیٹی سے اسکندر صاحب کی شادی کی، جن کی آمد سے گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی مزید وسعت آئی۔ عالیہ بیگم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اسکندر صاحب کا زندگی کے ہر موڑ پہ ساتھ دیا۔ 2 سال بعد اللہ نے پہلی اولاد حارث کی شکل میں دی تو اسکندر صاحب کے ساتھ ساتھ صدیق صاحب اور عذرا خاتون، اسکندر صاحب کی والدہ بھی بہت خوش تھی۔ گھر میں ننھے مہمان سے جیسے باہر سے آ گئی تھی۔ فریحہ اور رافعہ، اسکندر صاحب کی بہنیں بھی بھتیجے کی پیدائش پر کافی خوش تھی۔ تبھی اللہ نے فریحہ پر بھی 4 سال بعد اپنا کرم کیا اور حارث کے 1 سال کے ہوتے ہی فریحہ کی گود میں بھی ننھی سی سارہ آ گئی، جس کے پیدا ہوتے ہی اسکندر صاحب نے اپنے صاحبزادے کے لیے سارہ کو چنا۔ وقت ایسے ہی تیز رفتاری سے گزرا اور 2 سال بعد اللہ نے اسکندر صاحب کو ایک اور پیارے سے بیٹے سے نوازا، جس کی پیدائش پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے اللہ سے بیٹی کی دعا کی۔ انہیں شروع سے ہی بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ حارث کی پیدائش کے بعد وہ ہر وقت عالیہ بیگم سے یہ بات کہتے کہ اب اللہ مجھے بیٹی دے دے، پر 4 سال تک اللہ نے ان کو یہ دعا قبول نہیں کی اور ان 4 سالوں میں صدیق صاحب کے ساتھ ساتھ عذرا بیگم بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی نیند سو چکی تھی۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی اسکول جانے لگا تو ایک بار پھر سے عالیہ بیگم کی گود بھری ہوئی، اور اس بار اسکندر صاحب کی خواہش پہلے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ اس بار ڈاکٹر نے بیٹی کا بتاتے ان کی اتنے سالوں کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ انہیں بے صبری سے اپنی ننھی پری کا انتظار تھا، جو چند مہینوں بعد اس دنیا میں آئی تو عالیہ بیگم جیسے نقش اور اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں اور دودھیا رنگت سے وہ اسکندر صاحب کے ساتھ ساتھ حارث اور حاشر کو بھی کسی گڑیا جیسی لگی، مگر عالیہ بیگم کی بگڑتے حالات اور طبیعت کی وجہ سے سب ہی اس گڑیا کو بھول گئے۔ نور عین، جس کا نام اسکندر صاحب نے خود رکھا، کہ پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد ہی عالیہ بیگم ان سب کو روتا چھوڑ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تبھی سب خاندانوں کے ساتھ ساتھ فریحہ نے بھی نور کو منحوس قرار دیتے اسکندر صاحب کا دل اس کی جانب سے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن رافعہ نے اپنی سالہ طبیعت کے پیش نظر اسکندر صاحب کو سمجھایا اور 5 مہینوں تک نور کا خیال رکھا، جو ماں کے لمس تک کو نہ پا سکی۔ اسکندر صاحب نے سب کے کہنے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی اور نور کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا، مگر حارث اسکول سے آتے ہی سارا وقت نور کے ساتھ رہتا اور خود اس کے سارے کام کرتا۔ وہ شروع سے ہی ایک سمجھدار بچہ تھا، جو 8 سال میں بھی ماں کے بچھڑنے پر خود کو سنبھالتے اور اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتا ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ کیونکہ وہ نرم سی گڑیا اسے شروع دن سے ہی بہت پسند تھی، اور نور بھی حالات کے
حارث کے لمس اور آواز سے اتنی مانوس تھی کہ اس کے گھر آتے ہی وہ اپنے ننھے ہاتھ پھیلائے چلانے لگتی۔ اسکندر صاحب عالیہ بیگم کی وفات کے بعد بالکل بکھر چکے تھے اور اپنے کاروبار کو بھی دوستوں کے آسرے چھوڑ خود سارا دن کمرے میں بند رہتے، مگر رافعہ کے سمجھانے پر انہوں نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اپنے کاروبار کو دیکھنے لگے۔ تب انہی دنوں میں فریحہ کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں طلاق کا تحفہ دیتے 7 سالہ سارہ کے ساتھ رات کے پہر گھر سے نکالا تو وہ اسکندر صاحب کے در پر بیٹھی۔ بیوی کے غم کے بعد اب بہن کا دکھ اسکندر صاحب کو ادا کر گیا۔ انہوں نے فریحہ کو اپنے ہونے کا یقین دلاتے حوصلہ دیا اور کچھ سالوں تک دوسری شادی کے لیے بھی کہتے رہے، مگر فریحہ نے انکار کرتے اب ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری لے لی۔ سارا گھر اب فریحہ بیگم چلاتی تو اسکندر صاحب بھی کچھ سال کہنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ نور اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور اس نے بھی حاشر کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا، جو حارث کے برعکس شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ اسکندر صاحب کے لاڈ پیار کی وجہ سے کافی ضدی بھی تھا۔ شروع میں وہ نور کا کافی خیال رکھتا تھا، مگر پھر اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے وہ اس پر بالکل دھیان نہیں دیتا اور گھر میں بھی اسکندر صاحب کی ہر وقت ڈانٹ اور فریحہ بیگم کی روک ٹوک اور ہر وقت سارہ کو اس پر ترجیح دینے اسکندر صاحب کے سامنے نور کو برا بنانے کے چکر میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی۔ ہر وقت چپ چاپ کر کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی یا پھر بات بات پر رونے لگتی۔ اسکول سے بھی مسلسل آتی شکایت پر اسکندر صاحب نے نور کو ڈانٹا، وہیں حارث نے اس چھوٹی معصوم سی بہن کو سینے سے لگاتے ماں باپ بہن بھائی سب کا فرض ادا کرنے کا سوچ لیا۔ اب وہ کالج سے آتے خود نور کو پڑھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس سے وقت دیتا اور حارث کو دیکھتے حاشر بھی اب نورعین کا خیال رکھنے لگا۔ مگر اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اسکندر صاحب کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو فریحہ بیگم پھر سے ان کے کان بھرنے میں دیر نہ لگاتی۔ یار بس کرو، اب کب تک ایسے گھن چکر بنے پھرتے رہو گے؟ زائرون نے عالیان کو پچھلے 2 گھنٹے سے فلیٹ میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا دیکھ کر ٹوکا۔ تو اور کیا کروں، بنگڑے ڈالوں کہ میرے یار نے زبردستی ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی؟ زائرون کی بات سنتے ہی عالیان جو پہلے ہی تپا ہوا تھا اس نے مزید جلتے ہوئے کہا، تو ڈال لو، میں کیا ہے اور زبردستی کس بات کی؟ نور میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر زائرون نے کندھے جھکاتے جواب دیا تو عالیان کو اس کا اتنا پرسکون ہو کر جواب دینا زہر لگا۔ یار ویسے ایک بات بتاؤ، اب کی بار اس نے زائرون کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک کیا 2 پوچھ لو، نظر ٹی وی کی اسکرین پر جمائے اس نے لاپرواہی سے اجازت دی۔ کیا تمہیں اپنے عمل پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے؟ عالیہ نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر ٹی وی بند کرتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں افسوس کس بات کا؟ اپنی محبت کو حاصل کرنا کون سا گناہ ہے اور میں نے نکاح کیا ہے، کوئی سے اٹھا نہیں لایا جو تم بار بار ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ دنیا جہاں کا غرور اپنی آنکھوں میں لیے بولا تو عالیان کو اس کی سوچ اور رویے پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ قسم سے زائرون، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم اس لیے مجھے یونیورسٹی لے کر جا رہے ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ جاتا۔ مجھے تو بار بار اس لڑکی کا رونا اور فریاد کرنا یاد آ رہا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا اور ویسے تو تم بہت اصول پسند ہو، کبھی کسی غیر قانونی کام میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے، تو اب اپنی دفعہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم اس کے گھر رشتہ بھی تو بھیج سکتے تھے نا۔ عالیان جس سے زائرون نے ایمرجنسی میں یونیورسٹی پہنچنے کا کہا تھا، اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ زائرون کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں آتے کئی سوالوں میں سے ایک سوال پوچھنا ضروری تھا۔ ہاں پر مجھے پتا تھا اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور گھر والے دور کی بات نور خود بھی کبھی نہیں مانتی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے لیے اپنی محبت کی اپنی جان تک قربان کر سکتی۔ وہ پچھلے 10 سال سے میں محبت کرتا ہوں اسے، بلکہ محبت کیا عشق ہے مجھے اسے، وہ بھی جنون کی حد تک، اور تم تو جانتے ہو میں تو اپنی چیزوں کے معاملے میں کبھی کوئی لچک نہیں لیتا، اور وہ تو پھر میری محبت ہے۔ اذیت دے رہا تھا مجھے بار بار اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ سننا۔ یہ سب بتاتے غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تو عالیان نے اپنی جان سے پیارے دوست کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اچھا بس تم اب پریشان نہ ہو اور بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ شام والی بات پر
شام والی بات پر مٹی ڈالتے اس نے زارون سے آگے کا پروگرام پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے جلد از جلد نور کو اپنے پاس اپنے گھر میں لے کے آنا ہے، اور کیسے یہ میں تمہیں کچھ دن میں بتا دوں گا۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے اس نے کہا تو آلیان نے اسباب میں سر ہلایا اور مزید کچھ کہے بغیر کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ زارون علی کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بڑی مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ جو چیز پسند آ جاتی وہ اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی، اور احتشام صاحب نے بھی آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اس کی زبان سے نکلی ہر خواہش کو وہ پلک جھپکتے پورا کر دیا جاتا۔ نور کو اس نے پہلی بار آلیان کے کالج میں دیکھا تھا۔ اس وقت تقریباً 12 سال کے قریب تھی، اور شاید وہ کسی کے ساتھ آئی تھی اور اب اس کے نہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ زارون جس کی عمر 18 سال تھی، آلیان جو اس کا دوست تھا، مگر چونکہ زارون کو یہ کالج پسند نہیں تھا اس لیے احتشام صاحب نے اس کا ایڈمیشن دوسرے کالج میں کر دیا، مگر گھر ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان میں بھی کافی دوستی تھی، اور آج آلیان کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس نے زارون کو کال کرتے پک کرنے کا کہا۔ اس کا دل بس نور کی معصومیت اور گلابی نرم گالوں پر اٹک سا گیا تھا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی ایک لڑکا اس کے قریب آیا جو شکل سے اس کا بھائی لگ رہا تھا، اور اسے چپ کرواتے اپنے ساتھ لے گیا۔ پر زارون کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، پر اس سے پہلے ہی حارث نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ اگلے دن زارون نے آلیان کے کالج میں آتے ہی اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی جس کا نام تک بھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر ایک ہفتہ بعد تک اس کی ہر کوشش بیکار گئی۔ اس نے کافی لڑکوں سے جاننے کی بھی کوشش کی، مگر کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ تب ہی وہ مایوس ہوئے بغیر اسے 1 مہینے تک تلاش کرتا رہا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دن کے بعد کالج ہی چھوڑ گیا، یا پھر وہ کالج اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں۔ پر زارون نے تب بھی امید نہیں چھوڑی اور آلیان کے ساتھ مل کر کالج میں کافی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، پر مسئلہ یہ تھا کہ اسے اس لڑکے کا نام معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ وہ کون سی کلاس میں ہے۔ 2 مہینے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ میں نہ آتے دیکھ وہ کچھ مایوس ہوا، اور ویسے بھی اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے کچھ ہی دنوں میں مانچسٹر جانا تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر یہ سب بھلائے اپنی تیاری میں لگ گیا، مگر آج اتنے سال بعد وہ اس چہرے کو بھلا نہیں سکا تھا۔ وہ ابھی کچھ سال پہلے جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس نے آلیان کے ساتھ مارکیٹ میں اسے دیکھا، جس نے پچھلے 6 سالوں میں 1 سیکنڈ بھی اسے سکون لینے نہیں دیا، جو اب بھی اسی دن کی طرح اپنے کھو دینے پر رو رہی تھی، اور بڑی ہونے کے باوجود بھی بچپن والی معصومیت ابھی بھی اس کے چہرے پر باقی تھی۔ زارون نے آلیان کو پیچھے چھوڑتے جلدی سے قدم اس کی جانب بڑھائے، کیونکہ اب وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، اور اس سے پہلے ہی ایک لڑکی اور ایک عورت اس کے قریب آئی، اور وہ ان کی طرف بڑھتے ہی عورت کے گلے لگتے پھر سے رونے لگی۔ نور کیا ہو گیا ہے؟ کیا بچوں والی حرکتیں ہیں یہ؟ ہم دونوں یہی پڑھ ہی تھے۔ عورت نے اسے لوگوں کی وجہ سے حوصلہ کرتے سمجھایا تو اس کا نام زارون کے کانوں میں پڑا۔ زارون کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آلیان جو زارون کے ساتھ ہی مانچسٹر میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا تھا، اتنے سال ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی دوستی مزید گہری اور پختہ ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ نور۔ زارون نے پیچھے موڑتے اسے جواب دیا، اور دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کون؟ نور؟ آلیان نے زارون کے منہ سے زندگی میں پہلی بار ایک لڑکی کا نام سنتے حیرت سے پوچھا۔ کہاں گئی؟ اف، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ پھر سے آج گم ہو گئی ہے۔ زارون کو آلیان پر تپ چڑھی تو اسے زارون کی بے چینی دیکھتے سمجھ آئی کہ وہ یہ کالج والی ہی لڑکی تھی جس نے اتنے سالوں سے زارون کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مطلب میری ہونے والی بھابھی آخر تم میں مل ہی گئی، پر تم نے اتنے سالوں بعد بھی اسے کیسے پہچان لیا؟ زارون کو ایک طرف بڑھتا دیکھ کر آلیان نے تجسس سے پوچھا۔ باہر میں جاؤ تم، وہ بڑی ضرور ہوئی ہے، پر بدلی نہیں۔ اب زیادہ بولو مت اور ڈھونڈو اسے رک کر۔ آلیان کی بات کا جواب دیتے اس نے آنکھیں نکالتے کہا تو آلیان بھی خاموشی کے ساتھ زارون کے پیچھے چلتے ایک بار پھر سے نور کو تلاش کرنے لگا۔